پھر نماز کا سا وضو کرتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے نماز جیسا وضو کرواتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے۔ سرکار ظلم شریف رکھتے، سرکار ہمارے ظلم شریف میں بال شاموں تک ہوتے ہیں، اس لیے پانی میں بھگا کر انگلیوں کو اس کے بعد میں بالوں کے اندر کر کے پھر ان کی جڑوں کو تر کرتے تھے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ یہ سرکار کا وضو تھا۔ اس سلسلے میں 11 حدیثیں مروی ہیں۔ بلکہ مرد عورت سب کے ملا کر تقریباً 22 حدیث شریف کو ذکر فرمایا ہے، جن میں سے اختصار کے ساتھ 2-3 حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ابو داؤد، ترمذی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری نہیں پاتا، فرمایا اس پر غسل نہیں۔ ام سلیم نے عرض کی عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر 2 بار جانا چاہے تو وضو کر لے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو۔ تصویر اس گھر میں ہو یا کتا ہو یا جنب ہو، یعنی ناپاک شخص ہو، اس لیے گھر میں تصویریں نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر ڈھکی ہوں، جیسے بیگ وغیرہ میں جیسے ضرورت کے لیے جو تصویریں کھنچائی جاتی ہیں، جیسے آدھار کارڈ میں لگانے کے لیے یا اور بھی کوئی گورنمنٹی چیزوں میں لگانے کے لیے، چھوٹے پاسپورٹ سائز کی، تو وہ ڈھکی ہوئی اگر کہیں رکھے ہیں تو اس پہ ایسا حکم نہیں نافذ ہوگا ضرورت کے تحت۔ اور باقی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ فریم میں کروا کر کے گھروں میں لگا کے رکھتے ہیں، کوئی نہ جانے کس کی تصویریں سب لا کر کے لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو سیلانی بابا کی تصویر لا کر کے لگا لیتے ہیں۔ یہ سب تصویریں لگانا گھر میں جائز نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے، اور رحمت الہی کی فرشتے بھی اس گھر میں نہیں داخل ہوتی ہیں۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر پاک شخص۔ قرآن نہ چھوئے مگر، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شریف کو ناپاک شخص نہیں چھو سکتا ہے، پاکی آدمی قرآن شریف کو چھو سکتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہا لے، اسے چاہیے کہ یعنی جمعہ کے دن نہانا چاہیے، جمعہ کے دن نہانا چاہیے، اور نہا کر کے اچھے لباس پہنے، اپنے بالوں میں تیل ڈالے، کنگھی کرے، سرما لگائے، مسواک کرے، اور پھر خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اسلامی کپڑے میں ملبوس ہو کر۔ کون سے کپڑے میں؟ ہاں یہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ جب جمعہ کا دن آئے تو اس کا اہتمام کیجیے۔ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے۔ جمعہ یہ مسلمانوں کی ہفتے کی عید ہے تو اس کی شان و شوکت کا اظہار ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کے علاوہ اچھے کپڑے اگر آپ کے پاس ہوں
خاص طور سے اسلامی لباس ہوں تو اسلامی لباس پہن کر کے آپ لوگ آیا کریں، اور سر پہ ٹوپی ہو، امامہ شریف ہو تو الحمدللہ اللہ پاک بہت ثواب عطا فرمائے گا آپ کو۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سال کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ امامہ شریف باندھ لیں، امامہ شریف کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ باندھنا چاہیے۔ غسل کے مسائل، حدیث پاک کا بیان، غسل کے مسائل کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں لکھے جائیں گے، پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک بھی صحیح سے نہ ادا ہوا یا کمی پائی گئی تو غسل نہ ہوگا۔ چاہے یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 3 باتیں فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 3 پر ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ خوب تیزی کے ساتھ میں حرکت دینا۔ کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کر لو، یہ ہر جگہ باتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بہار شریعت میں بھی وہ نہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں نا سرکار مفتی اعظم کا قول، اس میں بھی نہیں ہے۔ کلی کا مفہوم عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کر اگل دو، اور کچھ لوگ تو بہت تھوڑا لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں فوراً اگل دیتے ہیں، منہ میں پانی لیے اور فوراً اگل دیے۔ ایسی کلی نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح سے کسی نے غسل میں کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا غسل نہیں ہوگا۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو منہ میں ڈال کر 3 مرتبہ تیزی کے ساتھ حرکت دینا، طاقت کے ساتھ حرکت دی جائے، تاکہ منہ کے ہر پرزے میں، منہ کے ہر حصے میں، یہاں تک کہ حلق کے کنارے تک پانی اچھی طریقے سے بہہ جائے۔ دانتوں کے کھڑکیوں میں یہ کب ہوگا؟ جب آپ پانی کو منہ میں ڈال کر اور حرکت دیں گے۔ اگر پانی کو منہ میں ڈال کر اگل دیں گے تو دانتوں کی کھڑکیوں میں پانی نہیں پہنچے گا، زبان کے کروٹوں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ ایسی صورت میں احتمال ہے کہ منہ کا کچھ حصہ رہ جائے جہاں پر پانی نہ بہے، اور اگر ایسی صورت کسی نے اپنائی تو کلی نہیں ہوگی۔ جب کلی نہیں ہوگی تو پہلا فرض چھوٹ گیا، پہلا فرض جب چھوٹے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کلی کی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، ہر جگہ۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس کو اگل دینے کو کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، یہ جو دانت ہیں سائڈ میں جس سے کھانے کو چبایا جاتا ہے، کھانے کو چباتے کو نہیں چباتے، کھانا کھاتے یہ ایسے کھانا کھا لیتے سیدھا۔ چاول کی زیادہ عادت ہوتی ہے، روٹی آپ لوگ کم استعمال کرتے ہیں، روٹی استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کو جو دانت بڑے ہوتے ہیں نا اس سے چبایا جاتا ہے، جتنا ہی آپ چبا کر کے کھانا کھائیں گے اتنی ہی زیادہ ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اور اگر ویسے ظاہر بات ہے ویسے جب کھانے کو آپ تھوڑا 2-3 مرتبہ منہ میں ڈالے اور 2-3 مرتبہ چبا کر اس کے بعد میں نگل گئے تو پیٹ میں جانے کے بعد میں طاقت زیادہ لگی نا اس کو ہضم کرنے میں۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خوب چبا کر کھانے کو باریک کر کے تب اندر لے جانا چاہیے، نگلنا چاہیے۔ تو داڑھ کس کو بولتے ہیں؟ جو سائڈ کے بڑے دانت ہوتے ہیں جن سے کھانے کو چبایا جاتا ہے، چبا کر کے کھایا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب یہ داڑھ کے بغل میں جو حصہ گال کا ہوتا ہے اس کے بیچ میں یہ گال چونکہ چپکے رہتے ہیں داڑھوں سے، تو اب ظاہر بات ہے جب اگر پانی تھوڑا سا لیں گے اگل دیں گے تو کہاں کے پہنچے گا؟ داڑھوں کے بغل میں۔ اور حضرت کیا فرماتے ہیں کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔
اب اگر حلق کے کنارے تک نہیں بہا، گال اور داڑھوں کے بیچ میں پانی نہیں بہا، گالوں کی تہوں میں پانی نہیں بہا، دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں میں پانی نہیں بہا، تو ایسی صورت میں کلی نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں کلی، جب کلی نہیں ہوگی تو غسل کا پہلا فرض چھوٹ گیا آپ کا، اور جب غسل کا پہلا فرض چھوٹے گا تو غسل مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ کتنا احتیاط فرمایا شریعت نے۔ اب اگر جس کی عادت بن گئی ہو کہ تھوڑا سا پانی لے کر اگل دیا، تھوڑا سا پانی لے کر اگل دیا، جیسے مسجدوں میں عام طور سے دیکھیں لوگ پانی کلی کرنے کے لیے جب لیتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کی؟ تھوڑا سا پانی لے کر ہونٹ سے لگائیں گے، پھینک دیں گے پانی، یا اندر لیے بھی تو بھی اٹھا کر کے تھوڑی دیر بھی منہ میں رکھ کر کے اس کو ہلائیں گے نہیں کہ حرکتیں پانی کو کہ منہ کے جڑ میں، منہ کے ہر پرزے میں حصے میں پانی بہ جائے۔ حالانکہ صدر الشریعہ علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ منہ کے ہر پرزے، اس کو یاد رکھ لیجئے، جو لوگ بعد میں آئے وہ بھی سن لیں غور سے، آپ بھی بیٹھ جائے بدر رضا، جو آئیں گے بیٹھتے جائیں گے اطمینان کے ساتھ۔ آگے آ جائیے اب لوگ۔ آجیے عبدالرحیم بھی آگے آ جائیے، درود شریف پڑھ لیجیے سب لوگ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ اس طرح حرکت دینا کہ منہ کے ہر پرزے، ہر حصے، دانتوں کی کھڑکیوں، دانتوں کی جڑوں میں اور داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ تک پانی بہہ جائے۔ پانی اگر اس طرح ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری کلی نہیں ہوگی۔ جب کلی نہیں ہوگی تو وضو۔ مسئلہ، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں تکلیف اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیاں کے دانے، سپاری وغیرہ جو کھاتے ہیں پھنس جاتے ہیں، گوشت کے ریشے، گوشت کھانے میں بھی کبھی کبھار دانتوں میں، اس لیے فرمایا گیا نہیں خلال کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ وہ کھڑکیوں میں، دانتوں میں جو ذرات پھنس جاتے ہیں کھانے کے یا گوشت کے یا کوئی بھی چیز کے، وہ نکل جائیں۔ اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسڑوں کی تکلیف کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور دانتوں کی جڑوں میں پانی، دانتوں کی جڑوں میں گوشت یا چھالیاں یا سپاری کے ٹکڑے اگر باریک جا کر کے پھنسے ہوئے ہیں اور کسی نے نہیں چھڑایا اور ایسے نہا لیا، ایسے تو پاک نہیں ہوگا انسان پاک۔ اس لیے نہانے سے پہلے ان چیزوں پہ توجہ دے دینا چاہیے۔ مسئلہ، یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہوں۔ کبھی کبھار کھاتے ہیں، پان وغیرہ کھا لیتے ہیں یا کھانا کھا لیتے ہیں تو کچھ حصے جا کر کے دانتوں کی جڑوں تک، دانتوں کے دونوں جڑوں، 2 دانتوں کے بیچ میں جا کر کے پھنس جاتے ہیں۔ اگر کسی نے غسل کر لیا، نہیں معلوم تھا اس کو، تو اس کا غسل ہو جائے گا، اور اگر معلوم تھا نہیں چھڑایا تو پھر غسل۔ اب اگر بعد میں معلوم ہو اس کو تو بعد میں بھی اس کو چھڑا کر کے کلی کر لے، وہ چھڑا کر کیا کر لے تو ہو جائے گا۔ حرج کا مطلب تکلیف ہو، ہاں چھڑانے میں نگہداشت میں اگر حرج ہے، کوئی تکلیف ہے تو نہ چھڑائے، اگر تکلیف نہیں تو اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ حرج کا معنی تکلیف، کوئی مجبوری ہو، اگر کوئی مجبوری، کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ میں نے اس سے پہلے درس میں جب وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے تھے
اور اس کے سنن کا جب بیان تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ناک میں پانی کیسے چڑھایا جائے گا، ناک میں پانی کیسے چڑھایا جائے گا؟ آپ لوگوں میں سے یاد ہے کسی کو؟ جی، ناک میں پانی کیسے چڑھائیں گے؟ ہاں، تو خالی سانس بول دیں گے تو چلے گا؟ پانی کو کلی میں چلو میں لے کر ناک کے قریب لے جا کر سانس کے ذریعے چڑھایا جائے گا، کیا کہیں گے؟ پھر اتنی ہی بولی خالی بول رہے ہیں کہ سانس کے ذریعے، اتنی بولی سے کیسے کام چلے گا بھائی؟ چلو میں پانی لے کر ناک کے قریب لے جا کر پھر سانس کے ذریعے پانی چڑھے گا، کیسے چڑھے گا؟ آواز سے بولیے، ہاں بولیے، ناک میں پانی لے کر، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ میں پانی لے کر کہ ناک میں پانی لے کر؟ ہاتھ میں پانی لے کر ناک کے قریب لے جا کر پھر سانس کے ذریعے ہاں اوپر چڑھائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ کچھ لوگ ناک سے خالی پانی کو ٹچ کرتے ہیں، تھوڑا سا لیا اور یوں یوں کر لیا، بس سمجھے کہ وہ پانی، نہیں ناک سے پانی لگ گیا سمجھے کافی ہے، عادت پڑی رہتی ہے۔ مگر غسل میں ایسے لوگ کرتے ہوں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو یعنی پاک ہی نہیں ہوتے ہوں گے، کہ ہو جائیں گے پاک؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اگر ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھا اور غسل اگر ایسے کر لیے تو غسل ہوگا؟ اب جن لوگوں کی عادت پڑی رہتی ہے ناک سے پانی لگانا، خالی جسے دیکھیں گے آپ بھی مسجد میں جب وضو کرنے کے لیے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ تھوڑا سا پانی لیں گے اور ناک سے چھوا کر کے پھر اس کے بعد میں ختم۔ تو اس طریقے سے اگر غسل میں کوئی کرے گا تو اس کا غسل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، بال برابر جگہ نہ رہ جائے، کتنا؟ بال برابر۔ اور ہمارے خیال سے جو ناک میں اسے پانی لے جا کر کے لگا لیتے ہیں تو بال برابر کیا پورا بال ہی رہ جاتا ہے، ویسے ایک بال کی بات نہیں، پورے سب جگہ ہی ناک کی اس سے سوکھی رہ جاتی ہے، اور جب ناک کی پوری جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو غسل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ چاہیے، جن چیزوں پہ توجہ کی ضرورت ہے وہاں توجہ اگر نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ تو توجہ وہاں چاہیے جہاں ارکان صحیح طور سے ادا نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی، ریٹھ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ کثافت جو ناک میں ہوتی ہے کہ سوکھ جاتی ہے تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے حصہ وہ، اب ناک میں ریٹھ موجود ہے اور کسی نے اس کو چھڑایا نہیں اور ویسے ہی پانی چڑھا لیا ناک میں، تو غسل ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ناک میں جو ریٹھ ہوتی ہے نا وہ بہت ٹائٹ ہوتی ہے، وہ پانی کو جذب نہیں ہونے دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اللہ، ریڑھ کا چھڑانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، ناک میں جو بال ہیں ان کو دھونا بھی کیا ہے؟ ہاں، اسے نہیں کہ اب آپ سیدھا اسے پانی لگا لیجئے ناک سے، اس کے بعد میں کام ختم، نہیں ہوگا۔ ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا غسل میں فرض ہے، اس کے ہر بال کا بھگانا اور اس پر پانی بہانا بھی فرض ہے۔ ناک میں اگر کوئی چیز جمی ہو، ریڑھ ہو یا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو تو اس کو چھڑانا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ بغیر چھڑائے اگر وضو کر لیا، غسل اگر ناک میں پانی چڑھائے بغیر غسل کر لیا تو پھر نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اور ناک کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں بلاغ کا سوراخ اگر بند ہو، پہلے زمانے میں بلاغ پہنتے تھے، اب تو میرے خیال سے کوئی پہنتا نہیں، بھی جو آدیواسی عورتیں ہوتی ہیں وہ کہیں کہ دیکھیں گجرات وغیرہ میں جب جائیے تو دیکھنے کو ملتا ہے، بہت پہنے رہتی ہے، سب بالوں میں، سب یہاں ناک میں، نہ جانے کیا کپڑوں پہ سب پہن کر کے رکھتی سب زیور۔ یہ جو ناک کا جو حصہ بیچ میں ہوتا ہے نا، یہ بیچ میں، اس میں وہ لوگ پہنتے تھے، اس پہ یہاں پہ رہتا تھا، اس کو بلاغ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہیں کہ اس کو بلاقہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اب شاید اس کا رواج نہیں ہے، تو اس زمانے میں پہنتی تھیں عورتیں۔ تو اب سوراخ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا دونوں ناک کے بیچ میں؟ کہاں؟ ہاں، جو یہ نرم حصہ ہوتا ہے اس میں پہنا جاتا تھا وہ،
فرماتے ہیں کہ اگر سوراخ بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے. پانی پہنچانا کیا ہے؟ پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے. اگر تنگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تنگ نہیں تو کوئی بات نہیں. وہ نہیں، وہ ناک میں پانی کا چڑھا لیا تو اس کے ذریعے سے پانی وہاں بہ جائے گا. بات ختم. کتنے فرض کا بیان ہو گیا؟ کتنے فرض ہو گئے جی؟ 2 ہی نا. کون کون؟ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاں. تیسرا فرض تمام ظاہری بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک. کہاں سے؟ ذہن حاضر ہے کہ نہیں حاضر ہے؟ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ غسل کے فرائض کا بیان ہو رہا ہے. کس کا بیان ہو رہا ہے؟ 2 فرض آپ پڑھ لیے. تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا. ہر پرزے کا مطلب پرزہ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ حصہ، یعنی بدن کے ہر حصے پر، بدن کے ہر ظاہری حصے پر، یہاں تک کہ رونگٹے پر بھی. کس پر؟ رونگٹے سمجھتے؟ جو بال ہوتے ہیں جسم پر، اس پر جیسے ہاتھ میں دیکھو بال ہوتے ہیں، انگلیوں پہ دیکھو کئی بال ہوتے ہیں، ان پر بھی پانی کا، بالوں پر بھی پانی کا بہانا کیا ہے؟ فرض ہے. اکثر عوام، بلکہ بعض پڑھے لکھے، عوام تو عوام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ بعض پڑھے لکھے بھی یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. سر پر پانی ڈالے اس کے بعد میں اسے کر کے نہا، سمجھے کہ ہو گیا. بس سر پہ پانی ڈالیے اور بدن پہ کہیں بھیگا کہیں نہیں بھیگا تو اس پہ ہاتھ ایسے پھیر لیتے ہیں. اور یہ غیر مسلم زیادہ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ ان کے نہانے کا کوئی معیار نہیں ہے. اب تو کچھ صابن وابن ہو گیا، جب سے تو نہا ہو سکتا ہے نہاتے ہوتے، ورنہ تو ان کے نہانے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے. 2-3 لوٹا پانی اوپر سے ڈالے، اس کے بعد میں ادھر ادھر ایسے پیٹ پہ ہاتھ پھیر لیا اور بدل لیے کپڑے. بس مرتبہ تو کپڑے بھی نہیں بھیگتے پورے سر، اور ان کا غسل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو اب کچھ لوگ ان لوگوں کو دے کر کے بھی ایسے کرتے ہیں. اور بعض پڑھے لکھے لوگ، حضرت فرماتے ہیں کہ بعض پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گیا. حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا. لہٰذا بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے. اعضاء وضو میں جو مواضع احتیاط ہیں، جو مواضع یعنی جو احتیاط کی جگہیں ہیں، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا. ان کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے، اور ان کے علاوہ خاص غسل کے ضروریات یہ ہیں. نمبر 1، سر کے بال گندھے نہ ہوں. سر کے بال تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندھے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک. اب مردوں کا بھی رواج چل گیا ہے. لوگ دیکھے سب بال رکھ کر کے اوپر، جو پہلے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں سب لگاتی تھی نا، وہ سب ایسے سے آتا تھا ادھر سے جی ٹے ٹے بولتے اس کو. اب ٹے لگا لیتے تھے آج بات چھوٹی چھوٹی بچیاں. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، جوان مرد بال رکھ کر کے معاذ اللہ وہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کو سیٹنگ بولتے ہیں بال. بتائیے معاذ اللہ رب العالمین، یہ المیہ ہے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا. بتائیے ابھی ان سے پوچھ لو کھڑے ہو کر کے مسلمان ہو، کس بنا پر مسلمان ہو، تو بتا نہیں پائیں گے وہ بیچارے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. یہ حال ہے. اور دنیا کی رنگینیوں میں یہ حال ہے لوگوں کا کہ دنیا کی دیکھی دونا نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور جو شریعت ہے اس سے کوسوں دور رہتے ہیں. حالانکہ وہی بچے اگر نہائیں اور ان بالوں کو نہ کھولیں اور اسے نہ کھول کر کے نہا لیں تو غسل ہوگا؟ جی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، مسلمانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ اگر مرد اگر بال باندھ لے، جوڑا اگر باندھ لے، فرماتے ہیں ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے. اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے. عورت پر کیا ضروری ہے؟ بالوں کی جڑ کو تر کر لینا. اس پر کیا ہے؟ پیچھے جو بال لٹکتے ہیں اس پر پانی کا بہانا ان پر فرض ہے، مگر چھپانا، ان بالوں کو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. ہاں نقاب وغیرہ بھی ایسے توجہ اس پہ دیں گھروں میں کہ نقاب پہ جو دوپٹے باندھے جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بال پیچھے نظر آتے ہیں، وہ نہیں نظر آتے، جس سے بہت بڑا گناہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟
یہاں تک کہ حدیث شریف میں کہ اگر نماز کوئی عورت اگر ایسے پڑھے اور بال کی اس کی کالے پن کی جھلک اگر محسوس ہو، دوپٹہ اتنا ہلکا ہو کہ کالا پن ظاہر ہوتا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بال دکھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں پہ توجہ چاہیے۔ فرماتے ہیں اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے، اور عام طور سے بہت ٹائٹ باندھا جاتا ہے، تو اب جب بالوں کو اتنا ٹائٹ وہ باندھ لیں گی، چوٹی باندھیں گی کہ پانی بالکل پہنچے ہی نہ، اندیشہ ہو کہ پانی بالوں کی جڑ میں نہیں پہنچے گا، تو فرماتے ہیں اسی صورت میں چوٹی کو کھول کر پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچانا عورتوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گی اور ایسے باندھ کر کے نہا لی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ کچھ عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ ڈر کی وجہ سے وہ بال بالکل بھگاتے ہی نہیں ہیں، بال بالکل، اور گردن سے نہا لیتی ہیں۔ کہاں سے؟ تو ہو جائے گا غسل؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چہرہ دھل لیتی ہیں اور بال اب گوندھیں تو سوچتے ہوں کہ چلو رہنے دو، نہا لو، اسے ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا غسل۔ پورے سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے تلوے تک یہ پورا ظاہری بدن ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے ہر حصے پر پانی کا بہجانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 2، کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم ہے، وضو میں بیان ہوا۔ اس لیے کان میں اگر بالی نہ ہوں یا بالی ہوں بھی تو ان کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر بغیر حرکت کے پانی پہنچ جاتا تو کوئی بات نہیں، اگر بغیر حرکت یہ پانی نہ پہنچے تو پھر پانی پہنچانا اس میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کان کے سوراخ کا جو منہ ہوتا ہے اس پر بھی پانی بہانا کیا ہے؟ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، پھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا۔ اب اگر کوئی نہانے کے لیے بیٹھا ایسے یوں نیچے کر لیا سر بالکل، اوپر سے پانی گر رہا ہے، تو ابھی جو تھوڑی اور گردن کے بیچ کا جو حصہ پانی اس پہ پہنچے گا؟ اگر کسی نے تھوڑی اور گردن کو ملا لیا، دبا لیا، یوں ایسے کر لیا اور اوپر سے نہا رہا ہے، تو ابھی جو تھوڑی اور گلے کے بیچ کا حصہ جو ملا اس پہ پانی بہے گا؟ نہیں بہے گا۔ اور جو پانی نہیں بہے گا تو وضو ہوگا؟ یہاں پر بھی دیکھو پانی بہانا فرض ہے بیٹا، پانی بہانا، پانی رگڑنا، پانی ملنا، پانی پہنچانا یہ نہیں فرض ہے، پانی کا بہانا فرض ہے۔ اگر پانی بہے گا نہیں غسل نہیں ہوگا۔ بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گے۔ ظاہر بات ہے بغل کی ساخت ہی اللہ پاک نے ایسی بنائی کہ ہم اگر ایسے ہاتھ رکھیں گے تو اب یہ جو بازو اور یہ کروڑ کا حصہ جو رہتا ہے اس کی وجہ سے بغل کا حصہ چھپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے نا۔ اب اگر ہم نہانے میں اسے بیٹھ کے آرام کے ساتھ نہا لیے تو ہوگا، وہ غسل ہو جائے گا۔ بغل میں پانی کا پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہاتھ کو اٹھا کر کے اور پانی اس پر ڈالنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بازو کا ہر پہلو یعنی یہ کنارے کا حصہ پورا، اس میں بھی پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پیٹ کا ہر ذرہ، پیٹ کا، ہاں کبھی کبھار صحت مند جو انسان ہوتا ہے اس کے پیٹ میں بلڈیں پڑ جاتی ہیں، کیا پڑ جاتی ہیں؟ بلڈیں پڑ جاتی ہیں، تو اگر بیٹھ کر کے نہا لیے بلڈیں آپس میں پڑی ہوئی ہیں تو بلڈوں کے بیچ میں پانی نہیں بہے گا، پانی، اور اگر ایسے کسی نے غسل کر لیا تو بھی اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پیٹ کی بلڈیں اٹھا کر دھوئیں، ناف کو انگلی ڈال کر کے دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ یہ سب احتیاط کی جگہ کہ ان چیزوں پہ احتیاط چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اوپر سے چلو پانی ڈال لیں، یا جیسے غسل خانے وغیرہ میں جو شاور لگا رہتا ہے اوپر سے کھول دیے اور نہا لیے، کام ختم ہو گیا چلو۔ یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، جسم پہ جہاں کہیں بال ہوں پورے بدن پہ، پورے رونگٹوں پر پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ران اور پیٹ کے نیچے کا جو جوڑ ہوتا ہے، جہاں ران اور پیٹ کے جو نیچے کا حصہ جو جڑتا ہے، اس جوڑ کو بھی دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ، ران اور پنڈلی سمجھتے جی؟ پنڈلی سمجھتے ہیں؟
پنڈلی اور مانڈی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو گھٹنے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پنڈلی بولتے ہیں نا. گھٹنے سے نیچے، ہاں، اور اوپر جو مانڈی ہے، یہ جب دونوں ملتے ہیں، تو اب جب ملیں گے دونوں تو جو جوڑ ہوتا ہے وہ دبا رہتا ہے. جیسے کوئی غسل خانے میں بیٹھ کر نہائے اور یہ پیر بالکل ایسے ایسے کر کے رکھے، بیٹھا رہے اپنی حالت پہ، تو بھی اندیشہ ہے کہ پانی نہیں بہے گا. اس لیے ان دونوں کو اٹھا کر کے پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے. بیٹھک کی دونوں ملنے کی جگہیں، خصوصاً جب کھڑے ہو کر کے نہائیں تو جو بیٹھنے کی دونوں جگہیں ہیں ان میں بھی اندیشہ ہے کہ پانی نہیں بہے گا. اس لیے اس پر بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب نہائے تو دھیان رکھے اور پانی بہا لے. رانوں کی گولائی، یہ پنڈلی، تو پنڈلی کی گولائی میں پتہ چلے کہ اوپر سے پانی بہہ گیا، اگر ادھر نہیں بہا تو اس کی پوری گولائی میں پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ایک طرف خالی بہہ گیا پانی، دوسری طرف نہیں بہا تو بھی اس کا غسل ادا. پوری گولائی پر پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے. پنڈلیوں کی کروٹیں، ان پر بھی پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنی باتوں کا ذکر کر دیا حضرت نے، تو اب اس کے علاوہ بہت خاص جگہیں جو ہوتی ہیں ان جگہوں پر کس قدر احتیاط چاہیے. حضرت نے اس میں ذکر فرمایا تقریباً 25 جگہیں ہیں. کتنی جگہیں ہیں؟ 25 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہر انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر احتیاط نہیں کرے گا وہاں پہ، اور اگر غسل ایسے کر لیا تو غسل نہیں، اگر پانی نہیں بہے گا تو غسل نہیں ہوگا. اس لیے خاص جو اہم چیزیں تھیں ظاہراً جس کو سب جانتے ہیں ان کا ذکر ہو گیا، اور باقی جو خاص چیزیں ہیں ان چیزوں کا جاننا بھی آپ پر ضروری ہے. مگر ان ظاہری چیزوں کو جاننے کے بعد آپ پر یہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہوں گی کہ ہم کو اور کن چیزوں پر احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں. کبھی بالوں میں ہوتا ہے کہ وہ گاٹھیں پڑ جاتی بال میں، تو اب اس کو کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یعنی تکلیف ہو یا کوئی مجبوری ہو، یہ کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا نقصان کرے گا، تو اس پورے عضو کو مسح کریں. کیا کریں؟ مسح کریں. اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے. اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے. اب پٹی نہیں کہ جیسے زخم خالی اتنے میں ہے، زخم خالی یہاں ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک پٹی باندھ دی گئی، تو یہ پورے پہ نہیں، خالی جہاں زخم ہے اس حصے پر جو پٹی بندھی ہوئی خالی اسی حصے پر مسح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے بہت دور تک اگر بند گئی پٹی تو اس پر مسح کافی نہیں ہوگا بلکہ دھونا ضروری ہوگا. وہ مجبوری ہے، وہاں پہ پلاسٹر کے اوپر مسح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر پٹی موضع حاجت پر ہی بندھی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جس پر پانی ضرر نہیں کرتا. تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصہ کا دھونا فرض ہے. اور اگر ناممکن ہو، اگرچہ یوں ہی کہ کھول کر پھر ویسے نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے. جیسے کبھی زخم کس حصے پہ رہتا ہے، کدھر رہتا ہے، اور پٹی جب باندھی جاتی ہے تو خالی ادھر اس پہ تو نہیں باندھی جاتی، پوری گولائی میں باندھ جائے گی. تو اب اگر اس کو کھولنے میں حرج ہے، تکلیف ہے، کوئی مجبوری ہے تو نہ کھولے، اوپر سے مسح کر لے، ادھر بھی کر لے ادھر بھی کر لے، مسح ہو جائے گا. اور اگر تکلیف نہیں ہے، بآسانی کھول سکتا ہے، کھولنے کے بعد میں پھر اس کو بآسانی باندھ سکتا ہے، تو کھولے اور دھولے پھر پٹی کو باندھ دے. یہ اس کا بیان ہو رہا. زکام یا آشوب چشم، زکام اور آشوب چشم سے مراد آنکھوں کا آنا، جو لال ہو جاتی ہے آنکھیں، اس کو آشوب چشم بولتے ہیں. فرماتے ہیں زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ
سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو کلی کرے. کیا کرے؟ ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے. دیکھو شریعت نے کتنی چھوٹ دیا ہے. بندہ عمل کرنا چاہیے اس پر بندے کو. ہاں الحمدللہ مذہب اسلام آسانی کا نام ہے، سختی کا نام. کتنی آسانی دیکھو فرما دیا شریعت نے کہ غسل فرض ہے. ابھی آپ اوپر پڑھے کہ ایک بال بھی اگر بھیگا رہے، ایک بال اگر ایسا تھا رہ گیا جس پر پانی نہیں بہا تو غسل. اور یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ایک بال کیا پورا سر ہی پورا. وجہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دوسری اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے. گردن سے اور سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیرے، غسل ہو جائے گا. بعد صحت سر دھو لے، باقی غسل کی ادا کی ضرورت نہیں. جب صحت صحیح ہو جائے، بخار یا سر میں جو تکلیف تھی ختم ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ سر کو دھو لینا چاہیے. سر کو دھو لے، پورے بدن کو دھونا پھر ضروری نہیں ہے. مسئلہ: پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا. ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. پہلے جو نماز پڑھی ہو جائے گی. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ غسل کے فرائض تھے. کیا تھے؟ ہے نا، غسل کن چیزوں سے، یہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں ان کا ذکر ہو گیا. اب یہ غسل کے سنتیں ہیں تو میرے خیال سے فرائض ہی اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو بہت ہے. فرائض ہی اگر ذہن میں رہیں تو بہت. جب فرائض آپ ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سنتیں خود بخود ادا ہو جائیں گی. غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے تو نمبر 1 پر ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عجز سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے. غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے. اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں. ہاں وضو جاتا رہے گا. اور یہ بیماری ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری. بوجھ اٹھانے میں یا کبھی چلنے میں یا کبھی اوپر سے نیچے اترنے میں منی کے قطرات نکل آتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. ہاں اگر وضو ہے تو وضو جاتا رہے گا، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، مگر غسل اس پر فرض ہے. اور یہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اس کو ودی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو منی نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ہاں. اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. اور اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے منی کو اپنے عضو خاص سے نکلنے نہ دیا کہ وہ باہر نہ ہو سکے، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگر یہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہو مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا. اسی پر عمل ہے. عمل کس پر ہے؟ اسی پر ہے. اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا، پیشاب نہیں کیا تھا وہ نہا لیا، یا سویا نہیں اس سے پہلے ہی نہا لیا، یا 40 قدم نہیں چلا تھا اس سے پہلے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی، بقیہ منی نکلی تو غسل کرے. اللہ غسل. اسی لیے فوراً نہانا نہیں چاہیے. فوراً اتنی دیر کہ جو منی کے قطرات منی نکلنے کی جگہ سے اور منی نکلنے کا جو مخزن ہے وہاں سے منی نکلنے تک جو جگہ ان کے بیچ میں کہیں پھنسی رہتی ہے تو اتنی دیر وہ توقف کرے کہ وہ منی کے قطرات نکل جائیں. یہ نہیں کہ فوراً جا کر کے نہا لے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی لوگ ہیں. بدن جب تک کہ آپ کا گرم رہے، مجامعات کے بعد عام طور سے بدن کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. اس بدن کی جو رگیں ہوتی ہیں سب
गर्म होती हैं। ऐसी सूरत में मुजामत के बाद में फ़ौरन नहाना नुकसानदेह होता है। फ़ौरन नहाना क्या होता है? हाँ, थोड़ी देर के बाद ही नहाना चाहिए। उस वक्त तक एक फ़ायदा तो ये भी होगा कि अगर कहीं मनी के कतरात फंसे हुए होंगे तो वो भी क्या होंगे, निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पेशाब कर लेना चाहिए। पेशाब ना भी लगे तो पेशाब को जाना चाहिए। उससे होता है कि पेशाब के नालियों में जो मनी के कतरात रहते हैं वो गाढ़े होने की वजह से चिपके रहते हैं, मगर जब इंसान पेशाब कर लेता है तो उसकी वजह से वो जो कतरात होते हैं, जो हल्की हल्की जो उसकी रुतूबत होती है, वो पेशाब के कतरात के साथ बाहर आ जाती है। इससे एक बड़ा फ़ायदा होता है कि इसको सोजा की बीमारी नहीं होगी, फिर सोजा की बीमारी नहीं होगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फरमाते हैं अगर मनी कुछ निकली और पेशाब करने से पहले या सोने या 40 कदम चलने के नहा लिया और नमाज पढ़ ली, अब बकिया मनी निकली तो गुस्ल करे कि ये उस मनी का हिस्सा है जो अपने महल से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज पढ़ी थी हो गई, उसकी यादा की ज़रूरत नहीं है। और अगर 40 कदम चलने या पेशाब करने या सोने के बाद गुस्ल किया फिर मनी बिला शहवत निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं और ये पहली का बकिया नहीं कही जाएगी। देखो कितना फ़र्क हो गया। ये मसला समझ में आ गया? ठीक। अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। गुस्ल वाजिब नहीं होगा मगर वज़ू टूट जाएगा। नंबर 2, एहतलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और उस तरीके मनी या मज़ी होने का यकीन या एहतमाल हो तो गुस्ल वाजिब है। एहतलाम समझते जी? हाँ, सोने में ख्वाब के अंदर कभी कभार इंसान नापाक हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एहतलाम बोलते हैं। शरीयत में उसको क्या बोलते हैं? अब उसकी सूरत यह है कि सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और उस तरी के मनी या मज़ी होने का यकीन या एहतमाल हो तो गुस्ल वाजिब है, अगरचे ख्वाब याद ना हो। और अगर यकीन है कि ये ना मनी है ना मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी है या कुछ और है तो अगरचे एहतलाम याद हो और लज़्ज़त इंजाल ख्याल में हो, गुस्ल वाजिब नहीं। और अगर मनी ना होने पर यकीन करता है और मज़ी का शक है तो अगर ख्वाब में एहतलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं, वरना तो गुस्ल उस पर ज़रूरी है। मसला, अगर एहतलाम याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं, ये याद है कि हाँ उसे ख्वाब में एहतलाम हुआ मगर जब उठा तो कपड़े पर कोई असर नहीं। कपड़े पर कोई असर का मतलब न उसको कपड़ा भीगा हुआ लग रहा है ना तो कहीं से कपड़ा उसका, कभी होता है कि मनी जब कपड़े में लगती है वो सूख जाती है तो वो कपड़ा टाइट हो जाता है। कपड़ा क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो अब एहतलाम तो याद है मगर उसका कोई असर कपड़े पर नहीं मौजूद है तो फरमाते हैं इसी सूरत में इस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। बीमारी वगैरह से गश आया या नशा में बेहोश हुआ, होश आने के बाद कपड़े या बदन पर मज़ी मिली तो वज़ू वाजिब हो जाएगा, गुस्ल नहीं। और सोने के बाद ऐसा देखे तो गुस्ल वाजिब है मगर उसी शर्त पर कि सोने से पहले शहवत ना थी। किसी को ख्वाब हुआ और मनी बाहर ना निकली थी कि आँख खुल गई, आँख खुल गई और उसने मनी को अपने उज़्व ख़ास से ना निकलने दिया, फिर जब शहवत जाती रही छोड़ दिया अब निकली तो गुस्ल वाजिब हो गया। ऐसी सूरत में गुस्ल, हाँ, इसलिए कि वो अपनी जगह शहवत के साथ निकल चुकी। और बात है कि उसको निकलने ना दिया तो ये और अलग चीज़ है, मगर निकल तो गई अपनी जगह से, वो जुदा हो गई। अब निकलने में ताख़िर होगी तो उसका एतबार नहीं, जगह से शहवत के साथ में जुदा होने का एतबार है कि अपनी जगह से वो शहवत के साथ जुदा हो गई। अब निकलने में जो ताख़िर हुई तो उसका एतबार नहीं होगा और ऐसी सूरत में गुस्ल का हुक्म उस पर दे दिया जाएगा। नमाज में शहवत थी और मनी उतरती हुई मालूम हुई मगर अभी बाहर ना निकली थी कि नमाज पूरी कर ली, अब खारिज हुई तो गुस्ल वाजिब होगा मगर नमाज हो जाएगी। मसला, खड़े या बैठे या चलते हुए सो गया, आँख खुली तो मज़ी पाई, गुस्ल वाजिब है, गुस्ल उस पर वाजिब हो जाएगा।
رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور نو نماز ہو گئی، نماز جو پہلے پڑھا تھا نماز ہو گئی مگر غسل اب واجب ہو جائے گا۔ مرد اور عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائے گی، اور ان میں ہر ایک کو احتلام اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے۔ مرد عورت دونوں میں سے دونوں کہیں کہ ہم کو احتلام نہیں ہوا، تو اب کیا حکم ہے شریعت کا؟ ہاں فرماتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کر لیں، عورت بھی غسل کر لے، اور ہاں لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی احتلام کا ہونا بھی ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا ایسا تھا جو احتلام کے ساتھ ہی بالغ ہوا تو اسی صورت میں اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ غسل جماع کے بعد غسل کر لیا اور غسل کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا مگر غسل اس پر واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 4، حیض سے فارغ ہونا، حیض سے فارغ ہونے کے بعد میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ نفاس کا ختم ہونا، ان چیزوں سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ غسل کیا ہے؟ حیض و نفاس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے اس کا ذکر ہوگا۔ یہاں پر ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جسے غسل، تو دو ایسی چیزیں ہیں جو یہ خاص عورتوں کے ساتھ ہیں، مرد کے سے کوئی دخل مرد کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ خاص کس کے لیے ہیں؟ حیض اور نفاس یہ عورتوں کے لیے ہیں، اور باقی جو پہلے بیان ہوا ہے وہ تینوں چیزوں میں عورت مرد سب برابر کے شریک ہیں۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ان پر کیا غسل؟ ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا، کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی میں دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے، اسلام لانے کے بعد میں پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ مردے کو نہلانا کیا ہے؟ فرض کفایہ، کہ اگر کسی ایک نے نہلا دیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، کوئی گنہگار، اگر کسی نے نہیں نہلایا تو اس بستی کے سب لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہلایا سب گنہگار ہوں گے۔ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پانی میں جو بھی نہلانا فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا تو غسل ہو گیا، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اس نے پکڑا اور ایک مرتبہ پھر نیچے اس کو ڈبا کر پھر اوپر نہیں لیا، مگر نیت کیا تھا تو غسل ہو جائے گا، اگر نہیں نیت کیا تھا تو پانی میں ڈوب رہا ہے وہ، اس کے وجود بھی فرماتے ہیں اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ تو دیکھو جمعہ کے دن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی جمعہ کے دن آ گیا نا، جمعہ کے دن نہانا کیا ہے؟
سنت ہے۔ عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ اور وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم اور حاضری سرکار اعظم، اور طواف اور دخول منا اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات، اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنون کو جنون جانے کے بعد، اور غشی سے افاقہ کے بعد، اور نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، نماز کسوف و خسوف و استسقاء اور خوف اور تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے، تو ان سب کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔